پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ لالو جی، کیا آپ ہیٹر نہیں لائیں گے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ سردیوں کی آمد سے پہلے آپ ضرور گھونسلے میں ہیٹر لائیں گے۔ بچوں کا تو ٹھنڈ سے برا حال ہو گیا ہے۔ لالی چیری نے اپنے شوہر لالو چرے سے ہیٹر کی فرمائش کافی مہینوں سے کر رکھی تھی۔ پچھلے سال بھی جب سردیاں آئی تھیں تو ان کے بچے کافی بیمار پڑ گئے تھے، اور اس سال بھی ہیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے ڈھیلے لگنے لگے تھے۔ جنگل کے دوسرے پرندوں کے گھروں میں ہیٹر تھا، جبکہ لالی اور اس کے بچے ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے تھے۔ کیا بتاؤں تجھے لالی کہ میں نے ہیٹر کے لیے کس کے گھر مزدوری نہیں کی۔ اتنا سخت کام کرنے کے باوجود بھی اس سردی کے موسم میں ہیٹر کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ میں نے جو رقم ہیٹر کے لیے جمع کی تھی، جانتی تو ہو کہ وہ ناکافی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں بیچاری اکیلی جان کس طرف کھپوں؟ لالو نے اپنی بیوی کو اپنی پریشانی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن لالو کے اس روز کے قصوں سے پریشان آ چکی تھی تو وہ بھی ایک ماں نا، جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کو تکلیف اور سردی میں یوں ٹھٹھرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لالو جی، میں نے آپ کے بہت بہانے سن لیے۔ اب میں نہیں جانتی، جیسے تیسے بھی ہو میرے بچوں کے لیے ہیٹر کا بندوبست کر دیں، ورنہ شام کو گھونسلے آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ باہر ہی سردی میں ٹھٹھرتے رہیں تاکہ آپ کو میرے بچوں کی ٹھنڈ اور تکلیف سمجھ میں آ جائے۔ لالی کی یہ بات سن کر لالو کافی پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ لالو بڑا پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لالی کی یہ ڈیمانڈ غلط ہرگز نہیں۔ اس کے بچے بیچارے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اس نے جنگل کے پاس کچھ محنت مزدوری کی، کچھ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے دانہ اکٹھا کیا، اور مایوسی کے عالم میں واپس اپنے گھونسلے لوٹ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو لالی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہوا لالی؟ خیر تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھیں لالو جی، آپ سے کہا بھی تھا کہ بچے بیمار پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارا چنو بیمار ہو گیا ہے، اور سردی سے اس کو بخار چڑھ گیا ہے۔ لالو نے جو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے چنو کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا سا گیا تھا۔ چنو واقعی ہی بخار میں تپ رہا تھا، اور لالی نے اس کو ایک کمبل اوڑھا رکھا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے گھونسلے سے اڑا اور الو ڈاکٹر کے ہاں اپنے چنو کے لیے دوائی لینے کے لیے پہنچ گیا۔ الو چاچا ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ لالو کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے جب لالو کے بیٹے چنو کے بارے میں سنا تو فوراً ہی اس کے ساتھ اس کو چیک کرنے کے لیے آ گئے۔ او لالو یار، تیرے بیٹے چنو کو ٹھنڈ لگی ہے، اور وہ بھی شدید قسم کی۔ یا تو گھونسلے کو کسی طرح سے گرم کرنے کا بندوبست کر لے، یا پھر ایک ہیٹر خرید لے۔ اور پھر چنو کو چند دوائیں دیتے لالو چاچا وہاں سے چلے گئے۔ اب لالو بیچارہ ان کو کیا بتاتا کہ سارا رونا ہی ہیٹر کا تھا، لیکن الو چاچا کی یہ بات سن کر لالی
مزید بھڑک اٹھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ میرے بچے بیمار ہو جائیں گے، لیکن تمہارے کان پہ تو جوں تک نہیں رینگتی، پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو۔ تم انتہائی ڈھیٹ ہو لالو۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ اگر کل تک میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ہیٹر کا بندوبست نہ ہوا تو میں تمہارا گھونسلہ چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ لالو لالی کی اس دھمکی سے ڈر گیا تھا، اور پھر اگلے دن، اس سے پہلے کہ لالی اس سے دوبارہ ہیٹر کے بارے میں کچھ کہتی، وہ جنگلوں کی طرف دوبارہ سے اڑ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اڑتا ہی جا رہا تھا۔ لالی کی دھمکی اور چنو کی صحت اس کے ذہن کو اور اس کے دل کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے جنگل کی حدود سے کب باہر آ گیا وہ خود نہیں جانتا تھا، اور اسی طرح اڑتے اڑتے اس کی ٹکر ایک درخت سے ہو گئی۔